السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں کل سے اب تک موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے، جنید انصاری صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں، اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وطر میں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کے لیے کوئی ایسی مخصوص دعا نہیں ہے کہ اگر اسے نہ پڑھا جائے تو وطر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ جو دعائے قنوت مشہور ہے اس کی احادیث میں تاکید وارد ہوئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ مشہور دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ تب تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لنا بھی دعائے قنوت کی جگہ پڑھ سکتا ہے اور وطر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، بھائی آمین ہوزانی سے پوچھتے ہیں، ایک جانور میں کئی لوگوں کے حصے ہوں، کچھ نے بقرعید کی نماز ادا کر لی ہے اور کچھ نے نہیں کی، تو کیا جنہوں نے نماز ادا کر لی ہے وہ اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جانور کی قربانی کے لیے اس بستی میں عید کی نماز ہو جانا کافی ہے۔ اب جن لوگوں نے اس جانور میں حصہ لیا ہے ان میں سے چاہے سب لوگوں نے نماز ادا کر لی ہو یا یہ کہ کچھ لوگوں نے ادا کی ہو، بس اس بستی میں عید کی نماز کا ہو جانا کافی ہے، جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، انظار صاحب نظام الدین سے پوچھتے ہیں کہ مستورات کا آپس میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ مستورات کا آپس میں جماعت کرنا کہ مستورات میں سے ہی کوئی خاتون امام ہو مکروہ تحریمی ہے، چاہے وہ گھر میں جماعت کی جائے یا کسی اور جگہ جماعت کی جائے۔ تنہا صرف مستورات کا جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا عورتوں کو انفرادی طور پر اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، انظار بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ مستورات کے مصافحے کا طریقہ مردوں جیسا ہے یا الگ، اور باپ بیٹی سے اور شوہر بیوی سے کس طرح مصافحہ کریں گے؟ مستورات کا آپس میں مصافحے کا وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کرنا، یہ مصافحے کا اعلیٰ طریقہ ہے، لیکن اگر ایک ہاتھ سے بھی مصافحہ کر لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی اپنے باپ سے یا شوہر اپنی بیوی سے مصافحہ کرتا ہے تو بھی یہی طریقہ ہے جو معروف اور مشہور ہے۔ مفتی صاحب، شاہ رخ بھائی راجستھان سے پوچھتے ہیں کہ بہت سے مصلوں پر مکہ مدینہ کی تصویریں ہوتی ہیں، ان پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت سے مصلوں پر مکہ مدینہ کے نقش بنے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ پاؤں کی جگہ بنے ہوئے ہیں تب تو یہ ان کی اہانت ہے اور بے ادبی میں شامل ہے، لیکن اگر مصلے پر وہ نقشے ایسی جگہ بنے ہوئے ہیں کہ جہاں سر رکھا جاتا ہے اور پاؤں نہیں ہوتے تو پھر یہ اہانت میں اور بے ادبی میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح مصلوں پر نقشے بنے ہوئے ہوں تو نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نقشے پاؤں کے نیچے نہ ہوں۔ مفتی صاحب، مولانا نصیر صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی امام صاحب نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے تو ایسے امام کی امامت کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب کے بارے میں صرف اپنے تئیں ہی اس طرح کی بدگمانی قائم کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ہمیں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ امام صاحب سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار امام صاحب سے چھوٹ جاتی ہوں، اور اگر کبھی کبھار رہ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر مستقل امام صاحب سنتوں کے چھوڑنے کے عادی ہو جائیں اور یہ بات معلوم بھی ہو لوگوں کو کہ امام صاحب سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پھر امام صاحب کو تنبیہ کرنی چاہیے اور ان کو بھی سنتوں کے فضائل بتا کر ادائیگی کے اہتمام کا شوق دلانا چاہیے۔ البتہ کسی قسم کی گستاخی کی جائے یہ اچھا نہیں ہے۔ مفتی صاحب، بھائی واصل اوکھلا سے پوچھتے ہیں، کرایہ دار کرایہ نہیں دے سکتا ہے تو کیا اس کرائے کی رقم کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں؟ اسی طرح قرض دار قرض ادا کرنے کی وسعت نہیں رکھتا تو کیا وہ رقم زکوٰۃ میں مان سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال میں دو باتیں ہیں۔ کرایہ دار مکان کے کرائے کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کا مالک چاہتا ہے کہ میں کرائے کی رقم کو اپنی زکوٰۃ میں شامل کر لوں، تو کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کر سکتا وہ۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ میں شامل کر لوں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ جتنی رقم زکوٰۃ میں شامل کرنا چاہتا ہے کرایہ دار کو اتنی رقم دے کر ان پیسوں کا مالک بنائے۔
جب کرایہ دار ان پیسوں کا مالک ہو جائے گا تو اب مکان کا مالک اپنے کرایہ دار سے کرائے کا مطالبہ کرے، اس صورت میں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اپنا کرایہ بھی وصول ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے کو قرض دیا ہوا تھا، اب وہ قرض دی ہوئی رقم کو اپنی زکوٰۃ میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو صرف اپنے دل میں شامل کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس کا طریقہ بھی یہی ہوگا کہ وہ مقروض کو جتنی رقم اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اتنی رقم کا وہ مقروض کو مالک بنائے، پھر جب وہ آدمی مالک ہو جائے، مقروض مالک ہو جائے، قرض دار، پھر اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے۔ وہ جو رقم آپ نے اس کو دی تھی وہ آپ ہی کی رقم آپ کو واپس مل جائے گی، لیکن قرض دار کا قرض ادا ہو جائے گا اور آپ جتنی رقم زکوٰۃ میں دینا چاہتے تھے آپ کی زکوٰۃ کی رقم بھی ادا ہو جائے گی، لیکن صرف اسی کے پاس قرض کے رہتے ہوئے آپ اپنے دل میں اور ذہن میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی شکل یہ ہے جو بیان کی گئی۔ مفتی صاحب، مولانا مسرت ندوی صاحب نے کسی کا سوال بھیجا ہے کہ میں لوگوں کو بینک سے لون دلواتا ہوں جس پر مجھے بینک پرسنٹیج کے حساب سے رقم دیتا ہے اور یہ معاملہ لون لینے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے، کیا یہ میرا بزنس جائز ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث میں سودی لین دین اور سودی لین دین میں گواہ بننے اور اس پر مدد کرنے میں بھی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سواء، یعنی سواء فی الاسم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی کاروبار کو لکھنے والے اور سودی کاروبار میں گواہ بننے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں آدمی نہ تو سود لے رہا ہے نہ دے رہا ہے، لیکن سود دلوا رہا ہے، اس کو قرض دلوا رہا ہے جو سودی قرض ہے، لہذا وہ اس میں مددگار بن رہا ہے، اور سودی کاروبار میں مددگار بننا بھی ناجائز اور حرام ہے، لہذا ایسے آدمی کو اس کاروبار کو چھوڑ کر دوسرے روزگار کو اور حلال کاروبار کو تلاش کرنا چاہیے، اور سودی کاروبار میں ہر قسم میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔